ناظرین گرامی، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ حالات تیزی کے ساتھ جنگ کی طرف بڑھنے لگے ہیں۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے پر بارودی فضائی حملوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ایک طرف اسرائیل نے فلسطین کے 3 مقامات پر جنگی طیاروں سے بمباری کی تو جواب میں فلسطین نے اسرائیل پر 12 میزائل داغ دیے۔ ان حملوں سے ہونے والی تباہی کے بارے میں آگے چل کر تفصیلی بات کی جائے گی۔ اسرائیل کی جانب سے متعدد میزائل فضائے میں مار گرانے کا دعویٰ سامنے آ گیا ہے۔ اسلامی تحریک حماس نے بھی اسرائیلی فضائی حملے جاری رہنے پر جنگ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق اسرائیل نے حسب روایت انسانیت سوز درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطینی بچوں کو بے دردی سے نشانہ بنا کر اسلام کا مستقبل تباہ کرنا چاہا تو دشمن کے عزائم اس وقت خاک میں مل گئے جب بچوں کی زبان پر جاری کلمے کے ورد سے اسلام کا نام مزید سر بلند ہو گیا۔ اندر کی خبروں کے مطابق وادی اردن میں نیا یہودی شہر بسانے کا ناپاک اسرائیلی منصوبہ بھی منظر پر آنے کے بعد ہر طرف سے ملی شکست کا غصہ اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر ناکہ بندی کر کے ہزاروں فلسطینی ماہی گیروں پر اتار دیا ہے۔ خبر یہ بھی ہے کہ سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بڑی شرط رکھ دی ہے، جبکہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے ایک مرتبہ پھر فلسطین کی آزادی تک فلسطین کی حمایت اور سفارتی اور جنگی محاذ پر مدد کرنے کا اعلان کر دیا۔ میں بتایا گیا کہ جمعرات کی شام اور جمعے کی صبح کو غزہ سے اسرائیل پر داغے گئے راکٹس کی تعداد جھڑپ شروع ہونے کے بعد پچھلے 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ تھی۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے 12 میں سے 3 میزائل مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے، جس کے بعد اسرائیلی فوج کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ شام کو غزہ میں فلسطینی مزاحمت کاروں نے اسرائیلی کالونیوں پر 12 میزائل داغے، جن میں سے 3 میزائلوں کو امریکی ساختہ فضائی دفاعی سسٹم آئرن ڈوم کی مدد سے فضا میں ہی مار گرایا گیا۔ قبل ازیں عبرانی ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی تھی کہ غزہ کے قریب کیسو فریم اور العین کے مقامات پر فلسطینیوں کے میزائل حملوں کے بعد خطرے کے سائرن بجائے گئے تھے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ غزہ میں داغے گئے میزائلوں میں سے 2 میزائل سرحد کے قریب گرے، تاہم ان کے نتیجے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے ہنگامی خدمات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہونے والے حملوں کے نتیجے میں 3 افراد صدمے میں چلے گئے۔ وہاں ایک مکان کو کافی نقصان پہنچا، جبکہ ایک خاتون محفوظ پناہ گاہ کی تلاش میں زخمی ہو گئی۔ IDF نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اسرائیلی فوج نے فلسطین پر فضائی حملہ کیا ہے، جس میں خاص طور پر غزہ میں راکٹ، گولہ بارود تیار کرنے والے اور زیر زمین دہشت گردی کے انفراسٹرکچر کے لیے استعمال کیے جانے والے حماس کے فوجی کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملے سے آگاہ کرتے ہوئے حماس کے زیر انتظام وزارت صحت نے بتایا کہ ابھی تک اسرائیلی حملے کے دوران کسی جانی نقصان کی اطلاع تو نہیں ملی، مگر مالی نقصان بڑے پیمانے پر ہوا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری کشیدگی پر بیان دیتے ہوئے